سنو سنو پھر آیا رمضان دن خوشیوں کے لایا رمضان سنو سنو پھر آیا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور میٹھی میٹھی بچیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے. جب بھی کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے ہمیں کہنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ہے. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جو کہ مدنی منوں کا سلسلہ ہے، جو کہ مدنی منیوں کا سلسلہ ہے، جو کہ آپ کا سلسلہ ہے. رمضان کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. رمضان کس کا ہے؟ میرا رمضان ہے. کس کا رمضان ہے؟ سب کا رمضان ہے. اور رمضان ہے کس کا؟ بچوں کا رمضان. اور ہمارے سلسلے کا نام کیا ہے؟ سلسلے کا نام کیا ہے؟ مسکرا کے بولیے، خوش ہو کے بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے. جی ہاں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں بچوں کا رمضان. اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرحلہ اب اس میں ہم پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں، سیگمنٹ لے کر آئے ہیں. مجھے امید ہے اگر آپ یہ سلسلہ بچوں کا رمضان دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہم بچوں کے لیے مرحلہ سیگمنٹ شامل کریں گے وہ ہے ایک پیاری سی کہانی. کون سی ہے؟ اور آج کی کہانی میں ہے ایک گیدڑ. کیا ہے؟ گیدڑ کی کہانی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد سنائیں گے. پھر اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے. نعت سننا تو مدنی منوں کو پسند ہے. ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوگا یہاں پر، اس جگہ پر ہمارا ایک مدنی منہ آئے گا جو آپ کو اچھے سے انداز سے ایک اچھا سا کلام سنائے گا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہوگا روشن کلام. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم چلیں گے کہ بعض بچے ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ اس انداز سے جوشیلے انداز سے نرم انداز سے بیان کرتے ہیں. تو آج جو ہے ہمارے مرحلے میں، آج ہمارے سلسلے بچوں کے رمضان میں ایک سیگمنٹ شامل ہوگا جس کا نام ہے انداز بیان. اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے جج صاحب بھی ہوں گے، یوسف مدنی، اور جو بچوں کی جو اصلاح فرمائیں گے کہاں انہوں نے غلطی کی، کس انداز سے سیگمنٹ آگے کی جانب بڑھے گا. تو یہ اب شروع ہوگا انشاءاللہ، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر موجود مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو، اور جو اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک دعا یاد کروائی جائے گی. اور آج کی دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ دودھ پیتے وقت کی دعا. کون سی دعا؟ دودھ پیتے وقت کی ہم دعا انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. پھر آج جو ہے یہاں پر ایک سیگمنٹ ہوگا، ایک مرحلہ ہوگا، اس کا نام ہے تیزی دکھائیے. کیا نام ہے؟ تیزی میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں یہاں پر. دکھاؤں یہاں پہ کیا کیا چیزیں؟ بتاؤں؟ بتاؤں؟ چلیں جی، تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ دیکھیں گے اچھا اتنا پیارا مرحلہ. تو تیزی دکھانی ہے، آپ نے دیکھنے میں تیزی رکھنی ہے، اور یہاں پر جو آئیں گے انہوں نے بنانے میں، چیزیں لگانے میں تیزی رکھنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے اور اس میں ہوگا ہمارا مستقبل. آپ تو ہمارا مستقبل ہے نا بھائی، ہمارا مستقبل ہے. اب یہ ہے کہ جو اسکرین پر مدنی منع بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی دل چاہ رہا ہوگا شاید ہم بھی سلسلے میں پہنچ جائیں کسی بھی طریقے سے، ہم بھی بیٹھ جائیں آ کر اور ہم بھی مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ جائیں. تو آپ نظر آ سکتے ہیں کیسے؟ ہمارا مستقبل کے ذریعے. یہ ہے کیا ہمارا مستقبل؟ یہ بتائے گا ہمارا اور آپ کا پیارا غلام رسول. جی غلام رسول بھائی آ جائیے. آ رہا ہے بھائی غلام رسول؟ آ رہا ہے. اب دیکھیں غلام رسول کہاں سے آتا ہے. جیسے ہی غلام رسول بھائی آ جائیں گے تو وہ بتا دیں گے. اچھا غلام رسول کرتا کیسا آگے؟ جی میں آ رہا ہوں. کر سکتا ہے وہ غلام رسول کی طرح؟ آپ کر سکتے ہیں؟ آئیے ذرا، مائک کہاں ہے بھائی؟ کس طرح کرتا ہے وہ غلام رسول آگے؟ میں آ رہا ہوں. اچھا ہاتھ کے اشارے میں. جی میں آ رہا ہوں. اچھا یوں کرتا ہے؟
ایسے ہی کرتے ہو غلام رسول؟ دوبارہ. جی میں آ رہا ہوں. ارے آپ کا نام کیا ہے؟ احسان احمد اتاری. احسان احمد اتاری. غلام رسول کی طرح جی میں آ رہا ہوں، تو وہ کہاں ہیں غلام رسول اصل والے؟ اصل والے غلام رسول آ رہے ہیں. آپ بیٹھیں احسن بھائی. تو وہ غلام رسول آ گئے ہیں جی. جی یہ دیکھیں غلام رسول بھائی کو. چلیں جی، ابھی غلام رسول بھائی کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہو، تو جیسے آئیں گے غلام رسول بھائی ہم بتا دیں گے. لیکن اس سے ہمارا مستقبل میں ہوگا یہ کہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اپنے بچوں کی ویڈیو اگر ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں موجود ہو، وہ تلاوت کر رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی مدنی پھول، کوئی بات چیت وہ کر رہے ہیں، اور بڑے ہی اچھے انداز سے کر رہے ہیں. بس اوقات جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، جیسے چند گھنٹوں کا ہے، چند ماہ کا ہے، لیکن وہ اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کی ویڈیو اگر آپ کے موبائل میں ہے تو بھیج دیجئے انشاءاللہ عز و جل. ممکنہ صورت میں آج ہی جو آپ بھیجی گئی ویڈیو ہوگی، آئندہ جو ہمارے سلسلے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم چلانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے جلد ہمارے پر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز جمع کروانی ہے. پھر اس کے بعد آپ بچوں کی طرف میں آؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ لوگوں سے ہوں گے سوالات، اور سوالات کو جو جواب دے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ تحفے یہاں پہ رکھے میں وہ پیش کیے جائیں گے. اور اس مرحلے کا نام ہوگا جواب پر انعام. ٹھیک ہے جی؟ شروع کریں. اب ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس مرحلے کا نام ہے آج کی کہانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کی کہانی کس کی ہے؟ گیدڑ کی. بعض بچوں نے ہو سکتا ہے گیدڑ دیکھا ہو اور بعض نے گیدڑ نہیں دیکھا ہو. ایک گیدڑ تھا، رات کے اندھیرے میں وہ جا رہا تھا. چلتے 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 ایک جگہ پہ بہت بڑا ایک رنگ برنگے رنگ کا ڈبہ تھا. گیدڑ چلتے چلتے اس ڈبے کے اندر، سب بولیں گے کیا ہوا؟ گر گیا. اچھا جب وہ گرا تو وہ جب وہاں سے باہر نکلا تو اس پر کیا ہو گیا؟ رنگ ہو گیا، اور وہ رنگ برنگا گیدڑ بن گیا. اب جب گیدڑ چلنے لگا، اب جب روشنی ہوئی تو گیدڑ چلتا ہوا جا رہا تھا تو اس کو جو ہے بندر نے دیکھا. بولے واہ بھائی واہ گیدڑ بھیا، آج تو بڑے چمک رہے ہیں، کلر ہو گیا آپ پر، اور مور لگ رہے ہیں مور. گیدڑ بولے میں مور لگ رہا ہوں؟ نہیں میں مور نہیں ہوں، میں تو گیدڑ ہوں. بولے لیکن لگ رہے ہیں آپ مور. اچھا. تو پھر گیدڑ آگے کی جانب اور بڑھتا ہے، چلتا رہتا ہے. چلتے چلتے جو ہے راستے میں ہاتھی ملتا ہے. تو گیدڑ بھائی آج تو گیدڑ لگ ہی نہیں رہے، کیا لگ رہے ہو؟ مور لگ رہے ہو مور. گیدڑ کہتا ہے نہیں میں گیدڑ ہوں، میں مور نہیں ہوں. بولے وہ تو کلر ولر ہو گیا لیکن میں گیدڑ ہی ہوں. بولے اچھا. پھر جب یہ گیدڑ آگے کی جانب بڑھتا ہے تو گیدڑ سوچتا ہے ایسا تو نہیں کہ میں مور بن گیا ہوں، اب میں گیدڑ نہیں رہا. تو پھر وہ مزید آگے کی جانب چلتا ہے. چلتے راستے میں اس کو مل جاتا ہے شیر. شیر کون ہے؟ جنگل کا بادشاہ. جب شیر ملتا ہے تو کہتا ہے گیدڑ آج تو تم مور کی طرح لگ رہے ہو مور. تو کہتا ہے لگ کیا رہے ہو، میں تو ہوں مور. اب جو گیدڑ ہوتا ہے اپنے آپ کو مور بنا لیتا ہے کہ میں مور ہوں. اب وہ گیدڑوں کے ساتھ رہتا نہیں، الگ تھلگ رہتا ہے. اب بولتا ہے کہ گیدڑ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی میں گیدڑ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ مور ہوں، میں موروں کے ساتھ رہوں گا. اب جنگل میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ گیدڑ کیا بن گیا ہے؟ یہ مور ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو مور سمجھتا ہے، لیکن ہے گیدڑ. اب جب یہ بات چلتی رہی تو ایک دن سارے جانوروں نے جو ہے وہ گیدڑ کو جمع کر لیا. جب جمع کیا جانوروں نے تو کہنے لگے، ایک نے کہا کہ بھائی تم اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہو؟ مور. لیکن تم مور تو نہیں ہو، تم تو گیدڑ ہو. بولتا ہے نہیں میں مور ہوں. تو سب جانوروں نے کہا اچھا اگر تم مور ہو تو مور کی طرح چل کے دکھاؤ. تو گیدڑ کہنے لگا چل کے دکھاؤں؟ نہیں مجھے چلنا ولنا نہیں آتا لیکن میں ہوں مور. تو پھر کہا اچھا تو یہ بتاؤ تم مور ہو نا؟ بولا ہاں میں مور ہوں. تو بولے مور کی طرح اپنے پر دکھاؤ. مور کے تو اچھے سے پر ہوتے ہیں. تو گیدڑ بولے پر دکھاؤں؟
परवर नहीं है मेरे, लेकिन मैं हूं मोर। अब एक जानवर उठता है, बोलता है भाई तुम गीदड़ हो, बोलता है नहीं मैं मोर हूं। बोले अच्छा अगर मोर हो तो मोर की तरह आवाज निकाल के दिखाओ, वो तो बहुत अच्छा गाता है। तो कहता है गा के दिखाओ। बोले गाना वाना नहीं आता मुझे मोर की तरह, लेकिन मैं हूं मोर। कुछ देर के बाद जो है बारिश होती है, जब बारिश होती है जो उसके ऊपर रंग हुआ होता है वो सारा रंग निकल जाता है। तो अब गीदड़ को पता चल जाता है कि मैं मोर नहीं हूं, मैं क्या हूं, गीदड़ ही हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिला। एक बात तो यह है कि बाद बच्चे कहते हैं, किसी बच्चे से बात करें ना, ये बताएं आप अच्छे बच्चे हैं गंदे बच्चे हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे? यहां पे कौन से बच्चे आए हुए? और जो स्क्रीन पर हैं बच्चे, वो कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं। सब बच्चे क्या कहते हैं? हम अच्छे बच्चे हैं। अगर भाई आप अच्छे बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को मार रहा था, तो मैं कहा आप अच्छे बच्चे हैं तो मार क्यों रहे? बोले मैं अच्छा बच्चा हूं लेकिन मैं मारूंगा। एक बच्चा था जो झूठ बोल रहा था, उससे पूछा आप कौन से बच्चे हैं? बोले मैं अच्छा बच्चा हूं। बोले आप अच्छे बच्चे हैं तो झूठ बोल रहे हैं? बोले अच्छा बच्चा तो हूं लेकिन मैं झूठ बोलता हूं। फिर दूसरों की चीजें उठा लेते हैं। बोले आप कौन से बच्चे हैं? बोले अच्छा बच्चा हूं लेकिन मैं चीजें उठाऊंगा। जो अच्छा बच्चा होता है वो सब जगह अच्छा बच्चा होता है। तो इसी तरह जो है रमजान भी आ रहा है, जो मुसलमान हैं उनको रोजे रखने चाहिए, नमाजें पढ़नी चाहिए। मुसलमान हैं तो ये काम करना पड़ेंगे। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आज की कहानी से हमें जो सबक मिला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं, जिस मरहले का नाम है रोशन कलाम। तो रोशन कलाम में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे एक प्यारे से मदनी मुन्ने जी, नाथ खां मदनी मुन्ने, आ जाइए जी। मैं आपको माइक पेश करता हूं। हमारे हस्सान मदनी मुन्ने इंशाअल्लाह ज़वजल आपको कलाम सुनाएंगे। कौन कौन इनके साथ पढ़ेगा? चलें जी, सबने मिलकर जोर से पढ़ना है, मोहब्बत भरे अंदाज से। और जो घर पे बैठे हुए आप भी जरा मिलकर पढ़िए, एक माहौल बनाइए, क्योंकि सिलसिले का नाम है बच्चों का रमजान। जी मरहबा मरहबा आमद रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। तुझ पे सके जाऊं रमजान तू अज़ीम शान है, तुझ में नाज़िल हक ताला ने किया कुरान है। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़िए। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। लो आ गया गे मागे रमजान मरहबा, लो आ गया गे मागे रमजान मरहबा, लो आ गया है माहे रमजान मरहबा। रब्बे करीम का ये एहसान मरहबा, रब्बे करीम का ये एहसान मरहबा, रब्बे करीम का ये एहसान मरहबा। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। है काम इस करब से बंदों को बख्शवाना, है काम इस करब से बंदों को बख्शवाना, है काम इस करब से बंदों को बख्शवाना। है नाम इसका माहे उफरान मरहबा, है नाम इसका माहे उफरान मरहबा। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा। आबाद मस्जिदें गए कुरान की बरकतें गए, आबाद मस्जिदें गए कुरान की बरकतें गए, आबाद मस्जिदें गए कुरान की बरकतें हैं। रब की इनायतों का फैज़ान मरहबा, रब की इनायतों का फैज़ान मरहबा। रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान मरहबा रमजान
رمضان مرحبا رمضان مرحبا آؤ خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ آؤ ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شعر پڑھ. رب کے کرم سے مانگے رمضان مل گیا ہے رب کے کرم سے مانگے رمضان مل گیا ہے رب کے کرم سے مانگے رمضان مل گیا ہے پانی نکال لے سب ارمان مرحبا پانی نکال لے سب ارمان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. فیضان رمضان جاری رہے گا فیضان رمضان. تو آپ نے کلام سنا روشن کلام جو کہ رمضان سے متعلق تھا. اب ہم اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس مرحلے کا نام ہے انداز بیان. انداز بیان میں ہمارے ساتھ ہوں گے 3 مدنی منع آج شامل. اب 3 بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور وہ بیان کریں گے. اچھا جی جب 1.5 منٹ آپ کو بیان کرتے ہو جائیں گے ٹوٹل آپ کا بیان ہوگا 2 منٹ کا. جیسے ہی آپ کو 1.5 منٹ کمپلیٹ ہوں گے تو ایک بدر دبائی جائے گی. بدر کی آواز کیسی ہوگی ذرا سنا دیجئے. جیسی 1.5 منٹ کا وقت ہوگا تو ایک بدر دبائی جائے گی. اس سے آپ کو جو ہے وہ اس جانب اشارہ ہوگا کہ آپ کو بیان کی طرف جو ہے اختتام کی طرف لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے جو ہم بیان کی طرف جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہے جج بھی ہوں گے. میں یوسف مدنی اتاری سے گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں آگے کی جانب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. خوش آمدید مرحبا. تو یوسف بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہے کیا بتائیں گے آپ کیا کیا چیزیں نوٹ کی جائیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے بچوں کا رمضان سلسلے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی فائدہ مند سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد ہے کہ وہ مدنی منع اور بچے جو کہ اپنے اندر بیان کا شوق اور جذبہ رکھتے ہیں تو اور وہ محنت بھی کرتے ہیں ان کے اندر صلاحیت بھی ہے ان کو یہاں پر منچ پر لے کر آئیں ان کا وہ انداز دیکھیں کہ وہ آیا کہ کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. 3 طلبہ ہوں گے 3 بچے ہوں گے اور ان کے اندر ہم انشاءاللہ ان کا خود اعتمادی ان کی روانی ان کا تلفظ وغیرہ چیزیں دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم 2 جو بچے ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے کوالیفائی کر جائیں گے اور جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے ان کو انعام دے کر انشاءاللہ. اچھا جی کن کن چیزوں پہ نمبر دیے جائیں گے ذرا یہ بھی پتہ چل جائے. اس میں ایک تو ہے ان کی جو تلفظ کی ادائیگی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ جو الفاظ ہیں وہ آیا کہ درست تلفظ کے مطابق وہ ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ان کے اندر خود اعتمادی اور روانی کتنی زیادہ ہے. ایسا تو نہیں کہ اٹک اٹک بول رہے ہیں جملے ٹوٹ رہے ہیں الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں بے ربط ہو رہے ہیں. یہ 2 سے 3 چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. 10 نمبر ہوں گے اور جتنی وہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے ان کے نمبر مائنس ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے عبید بھائی سمجھ گئے. تو 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہے آپ نے 2 منٹ میں جو ہے اپنے بیان کو اختتام کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا موضوع ہے
واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت پہلی رمضان شریف 470 ہجری میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جس دن ولادت ہوئی اس دن جلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور وہ سب ولی اللہ بنے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا رمضان مبارک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول رہا. دودھ ماں کا نہ پیا آپ نے رمضانوں میں، آپ بچپن سے ہی سمجھدار ہیں غوث اعظم. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. ماشاء اللہ عز و جل. تو ابھی جو ہے ہمارے عبید بھائی کا جو وقت جو ہے بیان کا جو ہم نے 2 منٹ دیا تھا وہ اختتام ہوا. آپ نے عبید بھائی کا بیان سنا بھائی؟ یوسف بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت ماشاءاللہ زبردست. چلیں جی عبید بھائی کس طریقے سے بیان ہوا، کیا کیا غلطیاں ہیں، کس طریقے سے آپ آگے کی جانب بڑھیں گے ابھی آپ کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا. اب ایک اور مدنی منع آ رہے ہیں اور ان کا نام ہے عزیر رضا اتاری. جی بیٹا آئیے عبید بھائی آپ اس جانب آ جائیے. عزیر بھائی آپ ادھر جا کے کھڑے ہوئیے، میں آپ کا ذرا مائک وغیرہ سیٹ کروں آپ کے حساب سے. صحیح ہے؟ چلیں شروع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا موضوع ہے رمضان اللہ کا مہمان. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی برکتوں کے تو کیا کہنے. جب ماہ رمضان آتا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیطان کو جگڑ دیا جاتا. ماہ رمضان میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے. ماہ رمضان میں رحمتوں کی بارش ہوتی. ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. ماہ رمضان میں زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول ہوتا. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. عزیر بھائی تھوڑا مسکرائیں تو. ہاں یوسف بھائی کنفیوز ہو رہے ہیں تھوڑے. جی لیکن ماشاءاللہ بہت بیان چھوٹے سے ہے لیکن بہت اچھے انداز میں. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 11 سال. 11 سال کے ہمارے ایک مدنی منع ہے، ان کا آپ نے بیان سنا. اللہ تعالیٰ ان کو مبلغ دعوت اسلامی بنائے. آمین. اب ایک اور مدنی منع آئیں گے، ان کا نام ہے علیان اتاری. علیان بھائی تیاری ہے؟ کیسی تیاری ہے؟ یوسف بھائی نمبر علیان ہے. علیان ہے. علیان. علیان 2 منٹ کا آپ کے پاس بھی وقت ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے طور پہ بھی نمبر دے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ مدنی منوں کی حوصلہ افزائی مزید اچھے سے اچھا بیان کریں اور یہی مدنی منع جو ہے ساری دنیا میں جائیں گے اور سنتوں کو
تبلیغ کریں گے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنیں گے، تو آپ بھی پیارے پیارے مدنی منوں جو بیان دیکھ رہے ہیں آپ بھی یاد کریں، اپنے مدرسے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، جہاں آپ کو موقع ملے اس قسم کے بیان کرنے کی کوشش کیجیے. جی اب بڑھتے ہیں مدنی منوں کی جانب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرا وقت واپس نہیں آتا. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کی ناظرین، وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بیش بہا خزانہ ہے. کوئی بھی دولت واپس مل سکتی ہے مگر گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں مل سکتے. جس طرح کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں لائے جا سکتے، اسی طرح گزرا ہوا وقت بھی واپس نہیں لایا جا سکتا ہے. وقت انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ خسارے میں رہتے ہیں. وقت دنیا کے ہر شعبے میں اہمیت کا ایک ستون ہے. بقول شاعر، جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا. اسلام میں بھی وقت کو اچھی خاصی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے تیزی سے گزرنے کا کئی بار کئی مراحل پر ذکر بھی کیا گیا ہے، لیکن ہم اس بات سے انجان ہیں کہ ہماری چھوٹی سی زندگی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ عز و جل. علیان کا بھی بیان جو ہے وہ مکمل ہوا. اب تینوں اس طرف آ جائیے. اچھا جی، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 مدنی منوں کا آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن یہ مدنی مقابلہ دیکھ سکتے ہیں. ایک دن جو ہے وہ ذہنی آزمائش کوئز کا مقابلہ ہوگا، سوال جواب کا، جو کہ آپ نے پہلے دن دیکھا. آج جو ہے وہ آپ نے انداز بیان دیکھا. اب تینوں مدنی منوں نے بیان کیے. ان میں سے ایک مدنی منہ جو ہے تحفہ لے کر جو ہے رخصت ہو جائیں گے، باقی 2 مدنی منع آگے کی جانب بڑھ جائیں گے. اسی طرح یہ 7 دن یہ مدنی مقابلہ ہوگا. 21 مدنی منع ہیں اور پھر آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے. پھر انشاءاللہ عز و جل آخری عشرے میں ان لوگوں کا فائنل ہوگا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے پوزیشن جو ان لوگوں کو پیش کی جائے گی. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بیان سنے مدنی منوں سنے اور ہمارے یوسف بھائی نے بھی سنے. یوسف بھائی یہ بتائیے آپ تحفہ کس کو ملے گا؟ آج تحفہ کس کو ملے گا جو آج رخصت ہوگا؟ کس کو تحفہ ملے گا بھائی یہ بتائیں. تحفہ ملنا تو اچھی بات ہے. تحفہ کیسے چاہیے بتائیں گا؟ کسی کو بھی نہیں چاہیے تحفہ بھائی. اچھا اس میں ایسا ہے باپو کہ واقعی میں اگر یوں دیکھا جائے انداز بیان کے اعتبار سے تو فیصلہ کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن ہمارا جو ایک سلسلے کا فارمیٹ ہے اس کے اعتبار سے ایک کو ہمیں تحفہ دے کر بھیجنا ضروری ہے اور 2 جو ہے وہ بغیر تحفے کے رخصت ہوں گے، آگے کے لیے کوالیفائی کریں گے. اسی لیے ہمیں جو ہے نمبرنگ کرنا یہ ضروری تھا. وگرنہ اگر ہمارے اس میں ہوتا فارمیٹ کے مطابق ہوتا تو ہم آپ کو تینوں کو آگے بھیج دیتے ہیں. الحمدللہ خود اعتمادی جذبہ اور جو ان کا ایک عزم نظر آ رہا تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا، قابل دید تھا. الحمدللہ کوشش کی انہوں نے جیسے الحمدللہ بہت اچھی کوشش کی. اور نمبرنگ کے اعتبار سے میں نے جو پایا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو علیان بھائی ہیں جنہوں نے علیان اتاری جنہوں نے کیا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا کے موضوع پر بہت اچھا ماشاءاللہ نے بیان کیا. انہوں نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے ہمارے. ارے واہ سبحان اللہ. اور علیان بھائی تو آگے کی جانب بڑھ گئے مجھے لگ رہا ہے. جی الحمدللہ یہ بڑھ گئے. اچھا عبید رضا اتاری ہے، ان کا موضوع تھا واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. انہوں نے بھی بہت اچھے انداز پر کوشش کی، بہت اچھا بیان کیا. انہوں نے 10 میں سے 9 نمبر حاصل کیے ہیں اور آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. واہ بھائی واہ. اور آج کا جو تحفہ حاصل کریں گے وہ ہمارے عزیر رضا اتاری ہیں. انہوں نے رمضان اللہ کا مہمان کے موضوع پر بہت اچھا بیان کیا، بڑے اعتماد کے ساتھ کیا، لیکن جو ہے ان کو جو نمبر مل سکے ہیں وہ 10 میں سے 8 نمبر ملے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج تحفہ لے کر یہاں سے ہم سے رخصت ہوں گے. ویسے تحفہ مل کر خوشی ہوتی ہے. اب کون سا یہ تحفہ ہے؟ چلیں جی یہ تحفہ ہمارے عزیر مدنی منع کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے تحفہ. بھائی یہی مدنی مقابلہ ہے، کوئی آگے کی جانب
بڑھ جاتا ہے، کچھ رہ جاتے ہیں، لیکن پھر کبھی دوبارہ موقع ملے گا. مدنی چینل پہ تو آتے ہیں نا بیان کرنے. تو اسی طرح جو ہے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بڑا دل رکھ کے آگے کی جانب بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. مزید دوبارہ کوشش جاری رکھنی ہے آپ نے عزیر، ٹھیک ہے. اور آئندہ پھر آگے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی، رمضان کا دن چل رہے ہیں اور افطاری کے وقت دسترخوان پر بہت سارے کھانے ہوتے ہیں. کیا کیا کھانے ہوتے ہیں جی؟ کیا ہوتے ہیں؟ پانی ہوتا ہے، کھجور ہوتا ہے. کھجور تو اچھا وہ کون سی چیز ہے دسترخوان پہ ہوتی ہے؟ کھجور اور پانی. کھجور تو ہوتا ہی ہے نا. جی جی. اور کھجور سے جو افطار بھی کرتے ہیں لوگ، کرنا بھی چاہیے کھجور سے افطار. اچھا کھجور کے کیا کیا فوائد ہیں؟ کھجور کھانے سے کیا ہوتا ہے تو بتائیں آپ کو. تو بتائیں گے ہمارے پیارے پیارے غلام رسول، بتا رہے ہیں آپ کو کھجور کے فوائد. جی. غلام رسول، غلام رسول، غلام رسول کے مدنی پھول، کے مدنی پایا مدنی بننا غلام. کنیز فاطمہ، جس درخت کے پاس آپ جھولا جھول رہی ہیں، کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا. غلام رسول بھائی، اس درخت میں ایسا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں. کنیز فاطمہ، یہ درخت دوسرے درختوں کی طرح نہیں ہے. دیکھو، یہ درخت بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان کی طرح ارشاد فرمایا ہے. مسلمان کی طرح؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کنیز فاطمہ، جس طرح ایک مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ ہر حالت میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح یہ درخت بھی ہر طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور پسند فرماتے اور اسی سے روزہ کھولتے تھے. تبھی تو کھجور کے بغیر افطاری کا دسترخوان نامکمل ہوتا ہے. کھجور تو واقعی بہت مزیدار ہوتی ہے. کنیز فاطمہ، پھلوں میں کھجور ایک ایسی مکمل غذا ہے جس کو کھانے کے بعد ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے. رمضان المبارک میں دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اسی لیے روزہ کھولنے کے وقت ایک ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو جلدی ہضم ہو جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت پہنچائے. اور یہ ساری باتیں کھجور میں پائی جاتی ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کھجور کھانا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر سنت میں ہی ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ بھی جب افطار کریں تو سب سے پہلے کھجور کھایا کریں تاکہ آپ کو طاقت حاصل ہو اور کھجور سے افطار کے سنت پر بھی عمل ہو جائے. ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو کس چیز سے افطار کرنی چاہیے؟ کھجور سے. تو کھجور کھانے کے آپ نے فوائد سنے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کو تناول فرمایا کرتے تھے. کھجور کھانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا. اب مدنی چینل کے ناظرین جو آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں بچوں کا رمضان، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اچھا کچھ آپ کے ذہن میں بھی باتیں آ رہی ہوں گی، اگر یہ سیگمنٹ شامل ہو جائے، اگر اس طریقے سے یوں ہو جائے تو آپ گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی تبدیلی آئے اور مزید اس سلسلے میں رونق بڑھے تو وہ باتیں جو آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ ہم تک پہنچا دیجئے. اسکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہے، آپ نمبر جو ہے وہ جو بھی آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ کال کر کے واٹس ایپ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے، کیونکہ آپ کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہے آپ کا مدنی چینل. آپ جیسے چاہیں گے، جس انداز سے چاہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو پورے مدنی چینل کو اس انداز سے چلانے کی کوشش کریں گے. اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے تیزی دکھائیے. جی تیزی دکھائیے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ 3 مدنی منع شامل ہوں گے. تو اگلا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے تیزی دکھائیے. سنو سنو پھر آیا رمضان. تیزی سے جلدی سے ہمیں جو ہے وہ 3 بچے چاہیے. کون 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 چلو ایک آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور دو ہو گئے. ایک مدنی منی کو لے لیتے ہیں. ایک مدنی منی جو جلدی سے تیزی سے آپ آئیں گے. چلیں نہیں آپ
چلو آپ آ جاؤ 3. اچھا آپ تینوں اس طرف آئیے جلدی سے, جلدی 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 آنا ہے. تینوں کھڑے ہو گئے. اچھا دیکھیں جی, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ابھی آپ کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مدنی کے ناظرین. دیکھیں یہ ٹوکری کے اندر جو ہے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں. پیارے بچوں یہ بتائیے گا یہ کیا ہے؟ مسواک نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ڈنڈی, ٹھیک ہے, ایک لکڑی, ٹھیک ہے, اسٹیک. کیا ہے یہ؟ ایک اسٹیک ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اسٹیک. یہ پینسل, ٹھیک ہے جی. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2. پھر ایک ہے مسواک. مسواک شریف جو ہے کرنی چاہیے. کتنی چیزیں؟ اسی طرح کچھ تعداد کے اندر مسواک ہیں, کچھ اسٹیک ہیں, اور پھر جو ہے ہمارے پاس کچھ پینسلس ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اب ہم آپ لوگوں کی آنکھوں کو جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. آپ کو آنکھیں جب آپ کی بند ہو جائیں گی تو آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ آپ کو نظر آئے گا؟ آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. پھر آپ نے اندازے سے اس طرح آپ نے مسواک نکالنی ہے. بتائیے گا میں نکال رہا ہوں, یہ مسواک ہے کیا ہے؟ تو اسٹک آ گیا ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کے ہاتھ میں جو مسواک آ جائیں وہ آپ نے اٹھا کر جو ہے یہاں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جو زیادہ مسواک نکال لے گا وہ مدنی منا یہ مدنی مقابلہ جیت جائے گا. پھر ہم اس کو ایک پیارا سا تحفہ پیش کریں گے. جلدی سے آنکھوں کو جو ہے وہ بند کریں گے اور رک جائیے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لگائیے. چلیں گلاسز اتاریں آپ اپنے. یہ سا مدنی مقابلہ صحیح ہے جی. آپ بھی پہنے بھائی. اور بھائی رک جائیے جی. یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے مدنی منی؟ ابیرہ. آپ کا نام؟ محمد رضا. آپ کا نام؟ محمد عمر. اچھا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زور سے بولیں آپ. مسواک. ارے نظر آ رہا ہے بھائی ان کو تو. چلیں مجھے امید ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا, انہوں نے انداز سے کہا ہوگا. اب آپ کو جیسی میں کہوں گا مدینہ تو آپ شروع ہو جائیں گے بسم اللہ شریف پڑھ کر مسواک شریف نکالنا. 2 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا. مدینہ جی. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. کون جیتے گا آج؟ جلدی. دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ, دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھنا نہیں ہے بھائی, دیکھنا نہیں ہے, ہمیں نظر آ جائے گا. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. صرف مسواک نکالنی ہے آپ نے. اگر مسواک کے علاوہ کوئی دوسری چیز نکالی تو پھر آپ کے نمبر مائنس کر لیے جائیں گے جی. ارے واہ, ایک مدنی منع نے جو ہے 6 مسواکیں نکال لی ہیں بھائی, 6. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حمزہ. عمر حمزہ. توجہ کام پہ رکھیں. عمر حمزہ نے جو ہے وہ بھی مسواکیں نکال رہے ہیں. 5-6 مسواکیں ادھر بھی آ گئی ہیں. مدنی منی جلدی. اچھا ایک مدنی مقابلہ جاری ہے. 1 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے. 50 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جلدی نکالیے, جلدی. آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے مقابلہ؟ ہیں کر سکتے ہیں؟ ابھی 36 سیکنڈ 35 سیکنڈ کر سکتے ہیں. چلیں جی آپ لوگ کی جانب آئیں گے ایک دوسرا مرحلہ لے کر. سلسلے کی طرف بھی ہم نے توجہ رکھنی ہے, ٹائم کی طرف بھی, کہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ ایک مختصر سا ہے. جی مدنی منی 20 سیکنڈ 18 سیکنڈ. جلدی. ماشاءاللہ. چلیں جی ہم سب مل کر گنتی کرتے ہیں. کتنے سیکنڈ رہ گئے؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جی وقت ختم ہو چکا ہے. رک جائیے, کھولیے بھائی. دیکھیں بھائی کیا کیا آپ لوگوں نے اپنی کارکردگی. آپ کا نام کیا ہے؟ ابیرہ باجی نے کتنی مسواکیں نکالی ہیں بھائی؟ 1 4. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ محمد رضا. ذرا خوش ہو کے میرے رضا نے تو بھائی اتنی ساری مسواکیں. ان کی مسواکیں 1 جلدی
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कहीं नजर तो नहीं आ रहा था? पक्की बात है? अरे माशाल्लाह 11. आप दिखाइए भाई, ये कौन सी मिसवाक है भाई? लेकिन नजर नहीं आ रहा था ना इनको, इसलिए ये अच्छा स्टिक भी निकाल ली. तो ये 2 नंबर जो है नहीं मिल सके. काश इसकी जगह पे आप मिसवाक निकालते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कौन जीता? आपकी कितनी मिसवाकें थी? 11, 11, 11, 12. तो फैसला हो चुका है. ये आज का मदनी मुकाबला जीत गया हमारे मदनी मुन्ने उमर रजा ने. माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. तो उमर रजा को ये प्यारा सा एक तोहफा दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है. बाकियों को भी हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ठीक है जी. ये आपके लिए एक तोहफा. आमीन आमीन. ये आपके लिए एक तोहफा. आमीन आमीन. माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल. तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये मरहला भी इख्तिताम हुआ. अब हम अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा मुस्तकबिल. आज हमारा मुस्तकबिल के लिए कौन सी वीडियोस का इंतखाब हुआ है, कौन सी वीडियो हम आपको दिखाने लगे हैं, तो देखिए और इसी के मुताबिक आप जल्दी जल्दी जो अपनी वीडियो हमारे तक पहुंचा दीजिए. काफ़ी तादाद में हमारे पास वीडियो आई हैं, लेकिन और वीडियो आएंगी तो चलाने में हमारे लिए आसानी होगी, हम ज़्यादा वीडियो चलाएंगे. तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं हमारा मुस्तकबिल में आज की मुंतखब करदा वीडियोज़. طلب تو عطا ہی عطا تو خدا من خدا تو خدا من خدا. صفا آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. عطا بھی کیسے جب رب نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ رب کا نہ میرے آقا کا. کوئی ثانی نہ رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ. सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल. तो ये आपने देखा हमारा मुस्तकबिल. तो आप भी अपनी वीडियोस हम तक पहुंचाइए ताकि हम दिखा सकें और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें अपने आप को. तो अब अगला मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिस मरहले का नाम है जवाब पर इनाम. सुनो सुनो फिर आया रमजान. जी तैयार हैं आप लोग? ठीक है, अब आप लोगों की बारी आ गई है जवाब पर इनाम देने के लिए. ठीक है, तो आपने जो है सवाल का जवाब आता हो तो आपने जो है वो हाथ खड़ा करना है. आप सीधे बैठ जाइए भाई, आप उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर आगे की जानिब आ जाइए. ठीक है, चलें जी, पहले हम सवाल करने जा रहे हैं. जल्दी से बताना है दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? 7. जवाब दे दिए, मैं तुमको तोहफा दे दें. दिन कितने? कोई एक साथ में 7 दिनों के नाम बता दे. कौन? एक सांस में, एक सांस में. खड़े नहीं होना, जो खड़ा होगा उससे नहीं पूछेंगे. चलो 7 दिन एक सांस में. खड़े होके जल्दी जल्दी. मदनी मुन्नी जी जी. रुक गया है. क्या नाम है आपका? मिसबा. जल्दी. पीर 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 मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार. फिर पीर. वाह भाई वाह, इन्होंने 7 दिनों के नाम बता दिए हैं. सुभान अल्लाह. अच्छा दिन तो 7 है. कोई मदनी मुन्ना या बच्चा में ये बता दे कि तमाम दिनों का सरदार कौन सा दिन है? आपका अभी तक बारी नहीं है किसी चीज में. चलो बताओ. जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है. जवाब दुरुस्त है. क्या कहेंगे?
اچھا جی، ایک سبزی ایسی ہے، سبزیاں تو بہت ساری ہیں جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سبزیاں ہوتی کون کون سی ہیں ویسے کون بتائے گا؟ ایک سبزی کا نام بتائیے، ایک سبزی کا نام. لوکی شریف. ایک سبزی کا نام گاجر.